آپ 4 شوال 971 ہجری سرہند شریف میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد حضرت شیخ عبدالاحد چشتی۔ آپ کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم امیر المومنین عادل الاصحاب زی المنبر والمحراب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ اس اعتبار سے فاروقی النسل ہیں اور 1034 ہجری 28 ظفر المظفر آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کا مزار پاک بھی سرہند شریف میں ہے، جہاں ہر سال آپ کے یوم وصال کی مناسبت سے ایک عظیم الشان محفل پاک، عرس پاک، جلسہ آپ کی سیرت، کردار، خدمات، کارناموں کے حوالے سے انعقاد پذیر ہوتا ہے اور پوری دنیا سے اہل ایمان، علماء، صوفیاء، محققین وہاں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سرہند شریف یہ مشرقی پنجاب میں ہے۔ جب یہ متحدہ پنجاب تھا تو تب یہ پنجاب ہی کا ایک حصہ تھا۔ امام ربانی حضرت مجدد الثانی آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کی ترویج اور ان بزرگوں کے فیوز و برکات کو بر صغیر پاک و ہند بلکہ پوری دنیا میں پھیلانے میں اپنا ایک نمایاں مقام اور حیثیت رکھتے ہیں۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سعادت رضانی فرمائی کہ آپ اس وقت کے 14 سلاسل طریقت کے پیر معزون تھے، اذن یافتہ تھے۔ آپ کے سر مبارک پہ 14 سلاسل کا تاج سجا ہوا تھا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ آپ کو عبدالقدوس گنگوہی آپ کے والد ماجد کے ذریعے اس کی خلافت ملی، اور شاہ سکندر کیتھلی اوچ شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے سلسلہ عالیہ قادریہ کی خلافت اور جبہ مبارک اور ان گنت فیوز و برکات آپ کی ولادت پاک سے کم و بیش 450 سال پہلے غوث اعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر روشن ضمیر دستگیر سلطان الاولیاء، انہوں نے ایڈوانس آپ کی خدمت میں بھیجا، ان گنت دعاؤں کے ساتھ، محبتوں چاہتوں کے ساتھ۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں آپ کو حضرت خواجہ خواجگان رضی الدین خواجہ محمد باقی باللہ فانی فی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو آپ کے پیر و مرشد ہیں، اور پھر وہاں سے خواجہ مکنگی رحمۃ اللہ علیہ، اور اوپر چلتے چلتے حضرت شاہ نقشبند بہاؤالدین بخاری، حضرت خواجہ باجزید بستامی، حضرت امام جعفر صادق، اور حضرت امام قاسم، اور حضرت سلیمان فارسی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، اور پھر امام الانبیاء امام المرسلین ختم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلتا ہوا۔ تو اسی طرح سلسلہ سہروردیہ، دیگر 14 سلاسل طریقت آپ بر صغیر پاک و ہند کے بالخصوص اور پورے عالم اسلام کے بالعموم بہت بڑے محسن ہیں۔
اور آپ کی تعلیمات اور خدمات اور فیض و برکات کا دائرہ 1000 سال بلکہ اس سے بھی آگے تک پھیلا ہوا ہے۔ اسی نسبت سے آپ کو مجدد الافسانی کا لقب عطا ہوا۔ نام آپ کا شیخ احمد تھا، بدر الدین ابو البرکات کنیت تھی، اور لیکن آپ کا لقب مجدد الافسانی، دوسرے 1000 سال کا مجدد، دین کی تجدید کرنے والا۔